ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے، اور ان سب سے آخر میں ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا. آپ کے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ختم کر دیا، اس لیے ضروری تھا کہ آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا. اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے خود اہتمام کیا کہ اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا. اور جو آپ پر وحی نازل کی، اس وحی کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے خود لی ہے. اور اس وحی کی بنیادی جو دو صورتیں ہیں، قرآن اور حدیث، ان دونوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کا اہتمام بھی اللہ رب العزت نے خود کیا ہے. وحی کا جو دوسرا سورس اور دوسرا مصدر سنت اور حدیث ہے، اس کے حوالے سے آپ کئی خطبات جمعۃ المبارک سماعت فرما چکے ہیں کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے. حجیت حدیث صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حدیث رسول کے احترام اور اس پر عمل کا انداز کیا تھا. ائمہ اکرام رحمہم اللہ نے کس طرح احادیث مبارکہ کے لیے کاوشیں کی اور حدیث رسول کی نشر و اشاعت کے لیے اہتمام کیا.
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بشر کے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس سے ڈائریکٹ کلام کرے اس کے سامنے، الا وحیا او من وراء حجاب، مگر تین صورتیں ہیں۔ ایک ہے وحی جو دل میں ڈال دی جائے، الہام کر دیا جائے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے، ان کو کتاب دی ہے، تو اللہ ہمیں کتاب کیوں نہیں دے دیتا؟ ہم سب کے پاس ایک ایک کتاب ہوتی اور ہم اس کتاب کو پڑھتے اور پھر ہم ایمان لے آتے، اللہ رب العزت کی تعلیمات پر عمل کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ لائق نہیں کہ اللہ ہر بندے سے کلام کرے، اللہ صرف چنیدہ اور مخصوص لوگوں سے کلام کرتے ہیں یا وحی نازل کرتے ہیں۔ تو پہلا وحی کا طریقہ اور صورت کہ اللہ کسی کے دل میں بات ڈال دے، اور یہ نبی بیدار ہو یا سویا ہوا ہو، دونوں صورتوں میں نبی کے دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ دوسری کہ اللہ پردے کے پیچھے سے کلام کرے، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کلام کرتے تھے اور قرآن میں بھی ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کے موقع پر جو بات ہوئی وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اور تیسرا ہے کہ اللہ کسی کی طرف اپنا نمائندہ بھیجیں، وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہ پیغام لے کر آئیں۔ اب یہ تیسری جو وحی کی صورت ہے، یہ وہ ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا ہے۔ اور جو پہلی دو صورتیں ہیں، قرآن ان دو صورتوں میں نہیں آتا۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے، اور وہ ہے سنت اور حدیث، کہ اللہ رب العزت دل میں بات ڈال دے، آپ بیدار ہیں تو بیداری کی صورت میں، اور اس کے کئی ایک دلائل ہیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، حالانکہ وہ حکم قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسرے پارے کے آغاز میں جہاں قبلے کی تبدیلی کا ذکر کیا، وہاں فرمایا جو ہم نے پہلا قبلہ بنایا تھا آپ کا، جس کا ہم نے آپ کو حکم دیا تھا، وہ اس لیے تھا کہ تاکہ واضح ہو جائے کہ آپ کی اتباع کون کرتا ہے اور آپ کی اتباع سے اعراض کون کرتا ہے۔ حالانکہ پورا قرآن پڑھ لیں تو پورے قرآن میں کسی بھی جگہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبلہ بنایا، ہم نے اس کا حکم دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے۔ جس طرح قرآن پر ایمان لانا، عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح سنت اور حدیث پر بھی ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی نازل کی ہے۔ اب کتاب سے مراد تو واضح ہے کہ قرآن کریم، اور حکمت کیا ہے؟ وہ حدیث رسول ہے، وہ سنت ہے، حدیث ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ گویا کہ جب تک آپ وحی کے دونوں جو مصادر ہیں ان پر ایمان نہیں لاتے، ان پر عمل نہیں کرتے، اس وقت تک آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کے رب کی قسم کے یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے باہمی معاملات میں آپ کو حاکم اور فیصلہ کرنے والے تسلیم نہیں کرتے، اور جب تک اپنے دل کی رضامندی اور خوشنودی سے
آپ کو حاکم تسلیم نہیں کرتے، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کے فیصلے پھر کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے نا کہ اس وقت تک وہ ایمان والا ہی نہیں جب تک وہ رسول اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ فرماتے ہیں کسی مومن اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دے پھر ان کے پاس اختیار ہو کہ وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ اللہ نے اختیار کسی مومن مرد اور مومن عورت کو دیا ہی نہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اس کو ماننا ضروری ہے، رسول اللہ کا حکم آ جائے اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ لیکن آپ کے بعد کے کچھ دور سے لے کر آج تک مختلف گروہ ایسے ہیں جو حدیث رسول کا بعض کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، بعض ہیلے بہانوں سے انکار کرتے ہیں، بعض کلی طور پر انکار کرتے ہیں، بعض جزوی طور پر انکار کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جو حدیث صحابہ کی عظمت کے بارے میں ہے جی ہم ان کو نہیں مانتے، حدیث ایک کا بھی انکار کر دیا تو وہی بات اور سب کا انکار کر دیا تو وہی بات۔ کچھ کہتے ہیں جی اہل بیت کے متعلق جو حدیث ہے ہم ان کو نہیں مانتے۔ کچھ کہتے ہیں جی جو غیر فقیہ صحابہ ہیں جو روایات انہوں نے بیان کی ہیں جی ہم ان کو نہیں مانتے۔ اب صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں ان غیر فقیہ ہیں، اور امتیوں کے بارے میں جو صحابہ کے بہت بعد آئے ان کو کہتے ہیں جی وہ فقہ کے امام ہیں۔ اب اس میں بھی آپ اندازہ کریں کہ کیسی سوچ اور کیسی ان کی سمجھ ہے کہ صحابہ کو بھی کہہ دیا کہ غیر فقیہ، یعنی وہ نعوذ باللہ حدیث کو سمجھنے والے ہی نہیں تھے، جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے حدیث حاصل کی، آپ کے اعمال کو دیکھا، آپ کے افعال کو دیکھا، آپ کے اقوال اور فرامین آپ کے سامنے بیٹھ کر سنے ہیں، ان کو مشکوک بنا دیتے ہیں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی سمجھ بوجھ کو اور ان کی فقاہت کو برتری عطا کر دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ بھی ایک حدیث کے استخفاف اور حدیث کے استحقار کا ایک راستہ ہے کہ جو اختیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بڑی مشہور بات ہے اور بڑے لوگوں سے میں نے بھی کئی دفعہ سنی، آپ نے بھی سنی ہوگی، جی حدیثیں قابل اعتماد کیسے ہیں؟ حدیثیں تو آپ کے دنیا سے جانے کے 200 سال بعد 250 سال بعد لکھی گئی ہیں، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا اور بعد میں کیا لکھ دیا گیا۔ اچھا اگر یہ بات مان لی جائے تو تمہاری پھر ساری کی ساری عبادات مشکوک ہو جاتی کہ اللہ کے رسول نے پھر نماز پڑھی ہے، کلمات کیا تھے پتہ نہیں بعد والوں نے کیا لکھ دیا، آپ نے جو اذان کا طریقہ بتایا پتہ نہیں وہ کیا تھا اور بعد والوں نے پھر کیا لکھ دیا، آپ نے حج کا جو طریقہ بتایا پتہ نہیں اللہ کے رسول نے حج کیسے کیا تھا اور بعد والوں نے اس کو کیسے درج کر دیا۔ یعنی ساری کی ساری عبادات مشکوک ہو کر رہ جاتی ہیں۔ وہ یہ بات کہتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے اور اس کا نقصان کتنا ہے۔ اس طرح بہت سارے حدیث پر اعتراض کیے جاتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں صرف کتاب حدیث کے حوالے سے کچھ چند دلائل دینا چاہوں گا تاکہ یہ شبہ ختم ہو جائے کہ حدیثیں کب لکھی گئی ہیں۔ کتابت کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی حدیث لکھی جاتی تھی۔ اس کے دلائل دوں گا، صرف کہنے سے بات مکمل نہیں ہوتی۔ دوسرا ایک لفظ ہے تدوین حدیث۔ تدوین حدیث کا مطلب یہ ہے حدیث کو کسی ترتیب کے ساتھ لکھنا۔ یہ یقیناً تابعین کے آخری دور میں جا کر شروع ہوا ہے۔ ایک ہے حدیث لکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں صحابہ کرام لکھتے جا رہے ہیں، ایک ہے اس کو کہتے ہیں کتابت، حدیث لکھنا۔ ایک ہے حدیث کو کسی ترتیب کے ساتھ
جو موجودہ ہمارے پاس فقہی انداز میں کتابیں لکھی گئی ہیں، سنن نسائی، سنن نبی داؤد، جامع ترمذی وغیرہ، آپ اس کو کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ کو طہارت کے متعلق ساری حدیث ملیں گی، اس کے بعد نماز کے متعلق، پھر روزے کے متعلق، پھر زکوٰۃ، حج کے متعلق، یہ ایک ترتیب ہے، اور ساری کی ساری حدیث ایک موضوع کے متعلق ایک جگہ جمع کی گئی ہیں۔ یہ ایک خاص ترتیب ہے۔ ترتیب کئی طرح کی ہیں، اس میں حدیث کی کتابوں کی کئی قسمیں ہیں کہ ائمہ اکرام نے حدیث کی کتابیں کس کس ترتیب سے لکھی ہیں، وہ ایک الگ سے بحث ہے۔ بنیادی بات، حدیث کو لکھنا کہتے ہیں کتابت حدیث، اور حدیث کو ترتیب کے ساتھ کسی خاص ترتیب سے لکھنا، اس کو کہتے ہیں تدوین حدیث۔ تدوین حدیث بعد میں ہوئی ہے، لیکن کتابت حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ اکرام کے دور میں ہوئی۔ اس کے دلائل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فإنه كان يكتب ولا اكتب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اگر کوئی سب سے زیادہ مجھ سے بھی حدیث، میری نسبت بھی کوئی زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ہیں تو وہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں حدیثیں یاد کرتا تھا، لکھتا نہیں تھا، عبداللہ بن عمر حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے، رسول اللہ کے پاس بیٹھ کر عبداللہ بن عمر حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے، میں حدیثیں لکھتا نہیں تھا۔ اب اس صحیح بخاری کے اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ رسول اللہ کے دور میں عبداللہ بن عمر بن عاص حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ اچھا، پھر اس پر بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے، کہتے ہیں سب سے زیادہ حدیثیں تو حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، اور عبداللہ بن عمر بن عاص کی اگر حدیثیں زیادہ تھی تو وہ پھر ہمارے پاس زیادہ انہوں نے روایت کیوں نہیں کی؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی عمر گزاری ہے مدینہ منورہ میں، اور عبداللہ بن عمر بن عاص جو رہتے تھے وہ مصر میں اور طائف میں۔ اب جو علوم الحدیث کے طالب علم تھے ان کا زیادہ تر مدینہ میں آنا جانا تھا، مدینہ میں حدیث کے حلقے زیادہ ہوتے تھے، اس لیے ان کے پاس زیادہ لوگ آتے تھے۔ دوسرا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کچھ سیاسی معاملات میں حصہ لیتے تھے، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی زندگی گزاری ہے حدیث کی نشر و اشاعت میں، اس سے فرق پڑ جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رسول اللہ کے دور میں آپ کے سامنے حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ پھر ابو داؤد میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں حدیثیں لکھا کرتا تھا، کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول سے جو بھی سنتا تھا نا میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ تو آپ کے کچھ ایسے قریشی جوان تھے، انہوں نے مجھے کہا، میری طرف پنکھا چلا، انہوں نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ، اللہ کے رسول کی ہر بات کو نہ لکھا کرو، اس لیے کہ رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اللہ کے رسول کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غمی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ آپ بشر ہیں، انسان ہیں، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو آپ کی ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے حدیثیں لکھنی چھوڑ دی، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے جا کر ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے فلاں فلاں لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کی ہر بات نہ لکھا کرو، آپ بشر ہیں، انسان ہیں، کسی وقت ہو سکتا ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی بات ایسی کہہ بیٹھے کہ جو لکھنے والی نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَاُكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ،
آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا. آپ نے فرمایا عبداللہ ہر بات لکھ لیا کرو میری. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اس زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں کہ رسول اللہ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے, وہ سچ ہے. اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے غلط بات نکلتی نہیں ہے. آپ جو بھی کہتے ہیں وہ حق ہوتا ہے, وہ سچ ہوتا ہے. عبداللہ میری ہر بات لکھ لیا کرو. اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ آپ نے لکھنے کی اجازت دی تھی اور عبداللہ بن عمر بن عاص نے پھر حدیثیں لکھنا شروع کر دی. اسی طرح حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے, کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا حل عندکم کتاب, کیا تمہارے پاس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے پاس کچھ الگ سے کتاب تھی, حدیثیں تھی, وہ ہمارے پاس نہیں پہنچی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ کہنے لگے لا الا کتاب اللہ, اور میرے پاس اور کچھ نہیں ہے مگر اللہ کی کتاب قرآن ہی ہے. اور اس کے ساتھ او فہم اوتی رجل مسلم, یا وہ فہم جو ایک مسلمان بندے کو عطا کیا گیا قرآن کی سمجھ بوجھ فقاہت, او ما فی ہذہ الصحیفہ, یا ایک میرے پاس یہ صحیفہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول کی کچھ حدیث لکھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا ما فی ہذہ الصحیفہ, اس صحیفہ میں کیا ہے؟ کہنے لگے الاکل و فقاق الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر, اس میں دیت کے احکام ہیں, قیدیوں کو آزاد کرنے چھڑانے کے احکامات لکھے ہوئے ہیں, اور اس میں اللہ کے رسول کا یہ فرمان لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ ہے میرے پاس, اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ صحیفے میں لکھا ہوا تھا, اور یہ رسول اللہ کے دور کی بات ہے. اور پھر یہ اپنے پاس رکھتے تھے. ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد بن علی, جن کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے, ان کے پاس آ گیا. اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں بھی اس کو ذکر کیا ہے. اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے دور میں بھی لکھی جاتی تھی. یہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے, کیونکہ یہ پراپوگنڈا کر کے لوگوں کو حدیث سے سنت سے متنفر کیا جاتا ہے کہ آپ حدیث مانیں یا نہ مانیں کوئی فرق نہیں پڑتا, سنت کو مان لیں تب بھی ٹھیک ہے, نہ مانیں تب بھی ٹھیک ہے, کیوں پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح, وہ تو بعد میں لکھی گئی. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, لمبا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے اس گھر کی حاکموں سے حفاظت کی ہے, اللہ اس کی قیامت تک حفاظت کرے گا. یہاں کسی کے لیے لڑائی کرنا نہ مجھ سے پہلے جائز تھی نہ میرے بعد جائز ہے. آج اللہ نے تھوڑے سے ٹائم کے لیے میرے لیے یہاں لڑائی کرنا جائز قرار دیا ہے تاکہ کعبہ اللہ کو بتوں سے آزاد کروایا جائے. آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا, اس میں کچھ اور بھی تفصیلات ہیں. فقام رجل من اہل الیمن یقال له ابی شاہ, ابو شاہ یمن والوں کی طرف سے, یمن سے آیا ہوا ایک بندہ تھا, اس کا نام تھا یا کنیت تھی ابو شاہ. وہ کھڑا ہوا مجمع سے, کہنے لگا اللہ کے رسول کہ یہ جو آپ نے آج ارشاد فرمایا ہے نا, یہ میرے لیے لکھوا دیں. آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا اکتبوا لابی شاہ, ابو شاہ کو یہ میرے فرامین لکھ کر دے دو. اور پھر آپ کے حکم پر وہ آپ کی حدیث لکھ کر ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی گئی. اللہ کے رسول نے خود نہیں فرمایا کہ حدیثیں میری لکھ کے دے دو. اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے خود حکم دیا کہ میری حدیث لکھ کر دے دو. اسی طرح حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک کتابچہ لکھوایا تھا, ایک صحیفہ لکھوایا تھا, جس میں دیت کے احکامات تھے, فرائض و سنن تھے. ان کو دے کر یمن کی طرف بھیجا تھا
کہ یہ احکامات جا کر یمن والوں کو پہنچا دو۔ عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے فرامین لکھے ہوئے خط کی صورت میں وہاں لے کر گئے تھے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت کہ اللہ کے رسول کے دور میں حدیثیں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں عندنا کتاب و معاذ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک کتاب تھی جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر نقل کی تھی، انہوں نے اپنے پاس حدیثیں درج کی تھی، وہ ہمارے پاس محفوظ تھی۔ اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس ایک دن بیٹھ کر آپ کی حدیثیں لکھ رہے تھے، تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا یا پہلے روم فتح ہوگا؟ آپ نے فرمایا پہلے ہرقل کا شہر روم فتح ہوگا، اور ایسے ہی ہوا کہ روم پہلے فتح ہوا، قسطنطنیہ یہ استنبول ترکی کا علاقہ بعد میں فتح ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم آپ کے پاس بیٹھ کر حدیثیں لکھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں حدیثیں نہیں لکھتے تھے، بعد میں جا کر اپنے دور میں انہوں نے بھی حدیثیں لکھنی شروع کر دی تھی۔ ایک دفعہ وہ ان کے پاس ایک شاگرد آتا ہے، کہتا ہے جی یہ حدیث میں نے آپ سے سنی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے یہ حدیث سنی ہے؟ میرے پاس یہ حدیث موجود ہے؟ کہنے لگا جی اپنی کتاب سے نکال کر دیکھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی کتاب کھولی تو اس میں وہ حدیث موجود تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہیں حمام بن منبہ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیثیں لکھی، اور تقریباً یہ 150 کے قریب حدیث ہیں۔ اور یہ مادی قریب میں ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ نے ایک مخطوطہ جو برلن سے ان کو ملا ایک لائبریری سے، اس کو انہوں نے چھپوایا، تو ساری کی ساری وہی حدیث تھی جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد حمام بن منبہ نے روایت کی تھی، اور وہ مسند احمد ابن حنبل میں پوری کی پوری موجود تھی۔ اب مسند ابی ہریرہ کے نام سے وہ حدیثوں کی ایک کتاب الگ، تقریباً 150 حدیث ہیں، وہ الگ ایک کتاب اردو ترجمے کے ساتھ چھپ چکی ہے، بازار سے مل جاتی ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد نے وہ ساری حدیث جو تھی وہ الگ سے ذکر کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن لوگوں سے پوچھا خامد قتل ہو جائے تو بیوی کو دیت سے کیا حصہ ملے گا؟ اس کے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی حدیث ہے؟ حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول نے ہم کو لکھوا کر یہ بھیجا تھا، میرے پاس وہ موجود ہے، آپ نے لکھوا کر مجھے یہ بھیجا تھا، ہمیں اس مسئلے کی ضرورت پڑی تھی تو اللہ کے رسول نے یہ مسئلہ لکھوا کر ہمیں دیا تھا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ پر جو معاہدہ ہوا تھا وہ تحریری طور پر لکھا گیا تھا، جہاں مشرکین مکہ نے کہا تھا ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، آپ نے محمد رسول اللہ کیوں لکھوایا؟ آپ نے فرمایا علی کوئی بات نہیں، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ وہ معاہدہ صحیح بخاری میں بھی یہ لکھا گیا تھا۔ اسی طرح آپ نے بہت سارے حکمرانوں کو خطوط لکھے تھے، اور وہ خطوط آج بھی سارے اسی طرح محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ سے وہ سنے، ان کو یاد کر لیا، اور بعد میں ان کو روایت کیا، ائمہ حدیث نے ان کو محفوظ کر لیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی فیصلے کیے تھے، وہ سارے فیصلے بھی موجود ہیں، صحابہ کرام نے ان کو محفوظ کر لیا۔ اور آج پنجاب یونیورسٹی سے ایک پی ایچ ڈی ہوئی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فیصلے جو ہیں ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے ایک کتاب کی صورت میں۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث اللہ کے رسول کے دور میں لکھی نہیں جاتی تھی، بڑی یہ عجیب بات ہے، اور ایسی باتیں بنا کر یہ لوگ حدیث کا انکار کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں فرمایا تھا جو جو بندہ مسلمان ہوا ہے نا اس کا نام لکھ لو۔ کہتے ہیں ہم نے ان کے نام لکھے، 1500 بندے کے ہم نے نام لکھے تھے، 1500، یہ ابتدا کی بات ہے کہ 1500 بندے کا ڈیٹا۔ اور پھر اللہ کے رسول جب کسی غزوے کے لیے بھیجتے، کسی لشکر کو بھیجتے تو ان کے نام بھی لکھا کرتے تھے، لکھواتے کہ یہ فلاں فلاں بندہ فلاں جگہ جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میری بیوی تو حج کے لیے جا رہی ہے، اور میرا نام فلاں غزوے میں لکھ لیا گیا ہے کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، میرا نام لکھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو جہاد میں نہ جا، تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے جا۔
اس نے کہا میرا نام لکھا گیا. اس سے معلوم کیا ہوگا کہ غزوات کے لیے بھی صحابہ کے نام لکھے جاتے تھے. تو اللہ کے رسول کے دور میں حدیث لکھی جاتی تھی, اور صحیفہ صادقہ جو ہے اس میں 1000 حدیث تھی جو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی تھی. اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت انس کو بحرین کے علاقے میں بھیجا تھا کہ وہاں جاؤ اور زکوٰۃ کے نصاب کے جو مسائل ہیں وہ لکھ کر حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیے تھے کہ یہ لے جاؤ اور وہاں جا کر اس کے مطابق لوگوں پر ان کو نافذ کرو. اسی طرح بہت سارے صحابہ اکرام ہیں, ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس ہے, ان کا صحیفہ موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ ان کا صحیفہ موجود ہے. مسجد نبی میں حضرت جابر بن عبداللہ کا درس حدیث ہوتا تھا اور لوگ اس میں حدیثیں لکھتے تھے. 1206 حدیثیں ان کی مسند احمد ابن حنبل میں آج بھی موجود ہے. صحیفہ عبداللہ بن عمر ہے, صحیفہ زید بن ارقم ہے, صحیفہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 حدیث ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا بھی جانتی تھی, لکھنا بھی جانتی تھی, انہوں نے بھی اپنے پاس حدیثیں لکھی ہوئی تھی. صحیفہ جابر بن سمرہ ہے, صحیفہ برا بن عازب ہے, صحیفہ زید بن ثابت انصاری ہے, صحیفہ سلمان بن فارسی ہے. یہ سارے کے سارے صحائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اور صحابہ اکرام کے دور میں. اور اس کے علاوہ ابھی بہت ساری تفصیلات ہیں, جمعے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, جن کو ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے, وگرنہ اتنے کثیر دلائل ہیں کہ صحابہ کے دور میں اور رسول اللہ کے دور میں حدیث لکھی جاتی تھی اور حدیث محفوظ ہوتی تھی. صحابہ اکرام کا جو دور ہے, تابعین کا آخری دور, یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ حکمران بنے ہیں 99 ہجری میں اور 201 ہجری تک وہ حکمران رہے ہیں. انہوں نے سرکاری سطح پر حدیث کو لکھنے کا حکم دیا تھا اور پھر اس دور میں وسیع سطح پر کام ہوا. امام زہری رحمہ اللہ نے حدیث کی تدوین کا کام شروع کیا. پہلے میں نے لکھا کتابت کے بارے میں بتایا کہ حدیثیں بغیر ترتیب کے لکھی گئی تھی. اب امام زہری کے دور سے لے کر حدیثوں کو ترتیب کے ساتھ لکھنے کا کام شروع ہوا. تو لوگ اس تدوین کو کتابت کے معنی میں لے جاتے ہیں اور اعتراض یہ کر دیتے ہیں جی حدیثیں تو بعد میں لکھی گئی. حالانکہ کتابت اور تدوین کا فرق سمجھ لیں تو یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جائے گا. اور امام زہری رحمہ اللہ کے دور میں یہ تابعین کا آخری دور ہے, اس میں حدیثیں لکھی گئی. اس کے بعد تبع تابعین کا دور ہے, اس میں بہت سارے ائمہ اکرام نے حدیث لکھی. مدینہ میں امام مالک رحمہ اللہ حدیث لکھتے تھے, جنہوں نے حضرت مختلف امام مالک رحمہ اللہ نے علوم حاصل کیے تھے, وہ حدیثیں لکھتے تھے. اور اس طرح معمر بن راشد جو ہیں وہ یمن میں حدیثیں لکھتے تھے. امام اوزائی شام میں حدیث لکھا کرتے تھے. سفیان ثوری کا درس کوفہ میں ہوتا تھا, حدیث لکھتے. اور حماد بن سلمہ رحمہ اللہ یہ بصرہ میں حدیث لکھا کرتے تھے. یہ دور گزرا. اس کے بعد پھر آیا ہے ائمہ صحاح ستہ کا دور. امام بخاری, امام مسلم, بلکہ امام بخاری کے استاد ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, جنہوں نے مسند احمد حدیث کی 30,000 سے زیادہ حدیث جمع کی ہیں, وہ ہے. اور ان کے بعد امام بخاری, امام مسلم, امام شافعی, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ, جس کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. انہوں نے وہ زبانی نہیں جمع کی, بلکہ انہوں نے وہ جو پہلے ادوار میں حدیث لکھی گئی تھی ان سے لے کر حدیثیں انہوں نے ان کی تحقیق کی اور اس کی بنا پر پوری تحقیق کے ساتھ اور ایک ترتیب کے ساتھ انہوں نے صحاح ستہ کی صورت میں یہ کتب مارد وجود میں آئی جو آج بھی ہمارے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. تو اصل یہ تھا کہ یہ جو 3ری صدی کی بات ہے, اس سے بہت پہلے حدیث کو لکھا گیا تھا, حدیث محفوظ ہو چکی تھی. انہوں نے بعد میں تدوین حدیث کا کام کیا ہے اور اس کے بعد 4th صدی ہجری میں پھر شارحین حدیث نے حدیث کی شروحات لکھی ہیں. ایک صحیح بخاری کی شرح جو ہے وہ کئی 100 شروحات لکھی گئی ہے, مختلف زبانوں میں لکھی جا چکی ہیں, اور یہ دین کا کام آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور قیامت تک انشاءاللہ یہ قرآن بھی محفوظ ہے, حدیث رسول بھی محفوظ ہیں اور محفوظ رہیں گی انشاءاللہ. حدیث پر اعتراض کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا, اور جو ان کا شکار ہو کر حدیث کا استخفاف کرتے ہیں یا حدیث کا انکار کرتے ہیں
یقیناً وہ اللہ کی وحی کا انکار کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت اور حدیث سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔